اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ سورہ عبسہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کا نام یہی ہے، سورہ عبسہ۔ یہ جو عبسہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ عجیب قسم کی کیا کیفیت کو طاری کرنا، جو نفرت والی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا، یعنی ماتھے پہ بال آ جانا۔ یہ کیفیت در حقیقت اس وجہ سے اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے ایک جو عربوں کے ہاں ایک جو سوچ اور ایک گھٹیا فکر تھی، اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور یہ سوچ اور گھٹیا فکر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہے ابھی تک موجود ہے۔ وہ سوچ اور گھٹیا فکر کیا ہے کہ جب کوئی غریب انسان اور نادار انسان کوئی سیکھنے کے لیے بات آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بات کی جاتی اس کے ساتھ، اور چہرہ کیا ہے بنا لیا جاتا ہے اور سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو مالدار شخص آتا ہے، پیسے والا شخص آتا ہے، تو پھر اس کے اوپر تبلیغ میں کیا ہے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ جو دوہرا رویہ ہے کہ غریب اور نادار کے اوپر توجہ نہ دینا اور اس سے جو ہے وہ منہ پھیر لینا، یا اس کے سامنے جو ہے وہ ماتھے کے اوپر بال آ جانا، اور جب کہ جو امیر ہے اس کی فکر کرنا، ہدایت کی فکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ گھٹیا ہے۔ کیونکہ جو شخص غریب اور نادار ہوتا ہے وہ بڑی کوشش کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے، اور وہ واقعاً دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور وہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے دین سیکھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ لیکن جو ایک امیر اور نادار شخص ہے اس کے اندر اس طرح کے جذبات اور اس طرح کے اخلاص اور خلوص نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے اسلام نے واضح کیا، اور تاریخ اسلام میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جتنا غریب اور نادار لوگوں نے اسلام کے لیے کام کیا اور علم اور معرفت کے درجوں کو حاصل کیا اور پھر بڑے بڑے حیثیت ان کو ملی، وہ باقی لوگ جو پیسے والے تھے، امیر تھے، وہ لوگ اس طریقے سے نہیں کر سکے۔ حتیٰ کہ جو غلام طبقہ ہے جس کو اس معاشرے میں جو ہے وہ بہت ہی برا جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا اور اتنا ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، تو اس غلام طبقے کو اسلام نے اوپر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، حضرت سلمان جو تھے، سلمان فارسی، وہ غلام تھے، حضرت ابو ذر، حضرت قمبر، ٹھیک ہے، یہ سارے غلام تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کی تربیت کی حضرت بلال جیسے صحابی تھے، ان کو تعلیم و تربیت دی اور ان کو خریدا، اور اتنی یعنی ان کی تعلیم و تربیت اور معرفت تھی کہ پھر ان کو بڑے بڑے جو ہے وہ مقامات بھی عطا کیے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے پھر قربانیاں بھی دیں دین کی خاطر۔ تو اصل یعنی اگر دیکھیں تو دین کی تبلیغ میں جو شروع سے لے کر اب تک جو حالات چلتے آ رہے ہیں، وہ یہی جو طبقہ ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں غریب اور نادار طبقہ یا مڈل کلاس آپ کہتے ہیں، انہی لوگوں کا کیا ہے زیادہ ہاتھ ہے۔ اچھا، یہ فقط دین میں نہیں ہے، بلکہ جو میں دیگر چیزیں بھی آپ پڑھتے رہتے ہوں گے مطالعہ وغیرہ میں، جو بڑے بڑے سائنسدان ہمارے پاس گزرے ہیں یا ابھی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے بھی اگر آپ حالات پڑھتے ہیں تو وہ بھی پیچھے سے جو ہے وہ غریب اور نادار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غریب اور نادار ہوتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ ابھی جو کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی تحقیقی ادارے ہیں یورپ وغیرہ میں، وہاں پہ وہ بچے پہنچے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان میں ایسی ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے کہ جہاں پہ پورا فرنیچر بھی اسکولوں میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے ڈاکٹر وغیرہ ہیں، ان کی جو تحقیقات آتی ہیں، ان کے بھی پیچھے ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی فیملیز بھی ایسی نکلتی ہیں کہ وہ جناب علی ان کا سکول ایسے گیا گزرا ہوتا تھا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو علم کی ترقی میں بھی ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ہاتھ رہا ہے، ذریعہ رہا ہے، اور دین کی ترقی میں بھی کیا ایسے لوگوں کا ذریعہ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ قرآن مجید نے اس فکر کو توڑا ہے کہ جب بھی آپ تبلیغ کے مسئلے میں اور دین کی مسئلے میں توجہ دیں تو پھر ایسے لوگوں کو کیا ہے خصوصی توجہ دیں۔ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ منہ پھیرنا نہیں بنتا، کیونکہ ایسے لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں اور اخلاص کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ نے علم دے دیا تو یہ پھر ترقی کا کیا ہے باعث بنتے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں سے منہ پھیر دیا
ایک تو جو ہے وہ انسان کی اس میں تکبر بھی واضح ہوتا ہے جو ایک گھٹیا صفت ہے، اور دوسرا پھر اسی لوگوں کے منہ پھیرنے کی وجہ سے پھر وہ جو معاشرہ ہے وہ بھی کیا بہت پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ اصل معاشرے کو دینے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے قیمتی کیا ہے لوگ کہلاتے ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں کہلاتے کہ جن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ اصل کیا ہوتا ہے، اصل دماغ ہوتا ہے، اصل یہ صلاحیت ہوتی ہے اور اخلاص کی یہ منزلیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے جو علماء اور فقہاء، جو اصل علماء اور فقہاء ہیں، جو نیک لوگ فقہاء ہیں، ان کی سیرت بھی جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے خصوصی کیا ہے توجہ دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہمارے علماء اور فقہاء اور آگے جا کے جو ہے وہ تحقیق میں بڑے بڑے مقامات پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو عبسہ کی صورت ہے وہ باقاعدہ اس کا عنوان یہی بنایا گیا، عبسہ، سورہ عبسہ یعنی منہ پھیر لینا، منہ کے اوپر کیا ہے بال آ جانا اور بڑا عجیب سی شکل بنا لینا، نام اس کا سورہ کا یہ رکھا گیا تاکہ اس سوچ کو جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور بتلایا جائے، تاکہ جو اسلام کی تبلیغ میں ہے وہ اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام اور جو باقی افراد ہیں وہ انہی لوگوں کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ یہی لوگ پھر کیا ہے بہت بڑا کام دینے والے ہیں۔ جیسا کہ دنیاوی علوم کی ترقی میں بھی یہی لوگ فائدہ دے رہے ہیں، تو دین کی ترقی میں بھی کیا ہے یہی لوگ کیا دیں گے، فائدہ دیں گے۔ اچھا، کچھ آیات یہاں پہ ہم پڑھیں گے اور یہ ایک ہی صفحے کے اوپر ہے، پوری اس کی تشریح انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ ایک کرام بررہ یہ ایک موضوع ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر آگے آیات کی نیا موضوع کریں۔ اچھا، عبس وتولی کیا مطلب ہے؟ مصنف کہتے ہیں عبس کا مطلب یہ ہے قطب وجہہ۔ قطبہ کا اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں گے تو اس میں معنی کیا لکھا ہوا ہے کہ ماتھے پر شکن پڑنا، ناک منہ چڑھانا، تیوری چڑھانا، ٹھیک ہے جی۔ عبسہ قطب وجہہ یعنی اپنے چہرے کے اوپر اس نے شکن ڈال لی، ٹھیک ہے جی، اپنے چہرے کو اس نے بگاڑ لیا، نفرت کی وجہ سے چہرے کو جو بگاڑنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبسہ کہتے ہیں۔ تو عبسہ کو اردو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی تیوری چڑھائی، اس نے تیوری چڑھائی۔ وتولی اور منہ پھیر لیا، اعرض یعنی منہ پھیر لیا۔ اچھا، وجہ کیا بنی تھی؟ لأن جاءہ الاعمی کہ جب اس کے پاس کون آیا؟ اعمی آیا، نابینا شخص آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یعنی ایک تنقید کیا ہوتی ہے اسلام کے اوپر کہ جو نابینا لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن حفظ کرنے کی خاطر اور مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، تو یہی جو لوگ معاشرے میں اگر جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ اگلے لوگ کیا منہ چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سا جناب نابینا شخص آ گیا، اس سے کیا پتہ دین کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ بالکل جو واقعہ ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پیش آیا، ٹھیک ہے، کہ اس بندے نے جو ہے وہ منہ پھیر لیا اور منہ بنا لیا، کیونکہ ایک جو نابینا شخص تھا عبداللہ ابن مکتوم، وہ جو ہے وہ صحابی تشریف لائے تھے، تو بنو امیہ کا یہ جو شخص تھا اس نے جو ہے وہ یہ رویہ پیش کیا، تو یہ اللہ کو اتنا ناپسند گزرا کہ اس کی مذمت میں کیا ہے پوری یہ سورہ کیا نازل کر ڈالی۔ اچھا، عنہم علیہم السلام، روایات اہل بیت علیہ السلام کیا بتاتی ہیں؟ یعنی عنہم علیہم السلام یعنی اہل بیت علیہ السلام سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ نازلت فی رجل من بنی امیہ، کہ یہ جو سورہ ہے وہ نازل ہوئی ہے ایک رجل تھا، شخص تھا بنی امیہ کا، کان عند النبی جو نبی کے پاس ہی موجود تھا، نبی کے محفل میں موجود تھا۔ فجاء ابن ام مکتوم، اور ابن ام مکتوم یہ صحابی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم انہیں کہتے ہیں، یہ نابینا تھے۔ فلما رآہ، جب اس بندے نے رآہ اس ابن مکتوم کو دیکھا، تقذر منہ، قذر یہ نجفی بھی استعمال کرتے ہیں گند کے لیے، ٹھیک ہے، تقذر منہ یعنی اس سے نفرت کی، ٹھیک ہے، تقذر منہ یعنی اس سے اتنی نفرت کی کہ گویا کہ کوئی گندی چیز آ گئی ہے۔ وجمع نفسہ، اور اپنے آپ کو سمیٹ لیا، جمع نفسہ یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کے سائڈ پہ ہونا۔ وعبسہ، اور چہرے کے اوپر اس نے کیا ہے تیوری چڑھائی۔
وعرض بوجہی، اور اپنا جو چہرہ ہے عنہ اس سے کیا ہے پھیر لیا۔ فنزلت، تو یہ قرآن مجید کی جو سورہ ہے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری جو روایات ہیں اہل سنت کی کہ یہ خود اللہ کے رسول کے جو ہے وہ متعلق ہے، جس میں ایک پہلو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی توہین کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے قرآن مجید ان کے بارے میں جو گواہی دے رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اہل سنت کی کچھ روایات ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یا تو ان روایات کے انکار کریں گے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی ہم تعویل کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول کو خطاب کیا جا رہا ہے، جبکہ جو مقصود ہے وہ لوگوں کو کیا سمجھانا ہے، جیسے کہ باقی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو اللہ آپ کے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ تو یہ جو خطاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم رسول کو جو خطاب کر رہے ہیں وہ حقیقت میں کیا ہے، دوسروں کو کیا خطاب ہے۔ تو یعنی پھر اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ ایک تعویل ضعیف سی ہو سکتی ہے، وہ کہنا سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی روایات ہیں جو اللہ کے رسول کے متعلق ہیں یہ قرآن مجید کے خلاف ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے، دیوار پہ دے ماریں گے۔ اچھا، تو یہی اصل جو اہل بیت المسلم کی روایت ہیں وہ یہی ہیں کہ بنی امیہ کے ایک شخص کے متعلق ہے، وہ شخص کون ہے کیا ہے یہ ظاہری بات ہے، پردہ نشینوں کے اس میں نام آتے ہیں کہ جس کو مصنف نے کیا ہے یہاں پہ چھوڑ دیا۔ اچھا جی، فنازلت، یہ آیت نازل ہوئی، وما یدریکا، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم سے پھر کیا مراد ہوگا، ایھا العابسو، اے وہ شخص جو چہرہ چڑھا رہے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ بل لے کر آ رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ لعلہ یزکا، کہ وہ بندہ کیا ہو جی، زکی ہو۔ زکی کسے کہتے ہیں، یعنی یکون طاہرا زکی، کہ وہ پاک ہو اور زکی ہو۔ یہ جو زکی ہے ذا کے لفظ کے ساتھ، اس کا اردو میں آپ معنی دیکھیں گے تو نیک اور صالح کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ طاہر زکی ہے کہ وہ نیک اور صالح ہو اور وہ بڑا پاک انسان ہو۔ زکی ذہین کو بھی نہیں کہتے؟ ہاں، ذہین کو وہ زال والا ہے میرے خیال میں، زال اور زے کے جو ہے نا اس میں فرق ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو جو ذہین ہے ذکاوت ہے، اور ایک ہے ذا سے ذکی ہے، وہ جو ذا والا ذکی ہے وہ صالح اور نیک ہونا، اسی سے جو ہے وہ تزکیہ بھی یہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تزکیہ یعنی ایک ایسا ورقہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ نیک اور صالح ہے۔ یعنی شروع میں نجف میں ہم تھے تو وہ دفتروں میں کہتے تھے کہ اپنے استاد سے تزکیہ اپنا لے کر آئیں۔ تزکیہ کیا مطلب، یعنی وہ ورقہ لے کر آئیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کی بات کے اوپر بھروسہ کریں۔ تو طاہر الزکی ہے یعنی وہ نیک اور صالح اور پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اس ٹائم پہ بھی معاشرہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ ظاہری طور پہ لوگوں کی شکل و صورت کو دیکھتا تھا کہ یہ شخص نابینا ہے یا عجیب و غریب شکل کا ہے تو وہ اس سے برا سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے کیا کہ تمہیں کیا پتہ کہ شاید یہ بندہ کیا ہو، بڑا ہی نیک سیرت ہو۔ او یذکر ہو، یا یہ بندہ کیا ہے، یذکر۔ یذکر کیا مطلب ہے، یتعظ ہو۔ یتعظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی واعظ کو قبول کرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ جو ہے وہ نصیحت کو قبول کرنے والا ہو، جو بھی اسے آپ بات کہیں گے فوراً یہ قبول کر لے گا۔ فنفع ذکرہ، پس اس سے نفع دے گی، الذکرہ یعنی العظہ، جو بھی نصیحت ہوگی اس کو فائدہ دے گی۔ اچھا، یہ اس بندے کی حالت ہو سکتی ہے۔ اما من استغنى بالمال، لیکن وہ بندہ کہ استغنى بالمال ہے، جو مال کے اعتبار سے کیا ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے، پیسے والا جو شخص ہے۔ فأنت له تصدى، تو آپ کیا ہوتے ہیں، اس کو متصدی ہوتے ہیں۔ متصدی کیا مطلب، یعنی تتعرض مقبلا علیہ، تم اس کا جو ہے وہ استقبال کرتے ہو اور اس کی طرف جاتے ہو۔ تتعرض کیا ہے، کسی کی طرف جانا، مقبلا علیہ یعنی اس کی طرف بڑھنا، یعنی تم جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتے ہو۔ وما علیک باس او ایو باس علیک فی ان لا یزکى بالاسلام، یہ پھر ایک قرآن نے ایک اور اصول دیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ او ایو باس علیک، یا اس بات میں آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا کہ فی ان لا یزکى، کہ وہ بندہ جو ہے وہ تزکیہ اور نیک نہ بنے، بالاسلام، اسلام کے سبب سے۔ کیوں، ان علیک الا البلاغ، کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہوتی ہے، پہنچا دینے کی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں سے بھی بڑی اچھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے، کہ جب ہم تبلیغ کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، اور خصوصاً ایک یہاں پہ سوچ بھی بن چکی ہے
کہ اگر آپ کی تبلیغ میں اور آپ کی مجلس میں اور آپ کے پروگرام میں جو کیا کہتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں پیسے والے، ان لوگوں نے اگر شرکت کی ہے تو پھر تو جو ہے وہ آپ کی تبلیغ ماشاءاللہ بڑی کامیاب رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دین پہنچایا ہے اور بڑا اچھا جو ہے وہ اصلاح کی ہے. ٹھیک ہے، بڑے لوگ یعنی سندھی میں کیا وڈے مانو، ٹھیک ہے، وڈے مانو اگر آ گئے. اور اگر جو ہے وہ آپ نے تبلیغ کی ہے اور آپ کے جو ہے وہ پروگرام میں اور مجلس میں کیا ہے وہ علاقے کے جو غریب غربا تھے بیچارے مزدور طبقہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو کہیں گے کہ مولوی صاحب اتنے بڑے نجف سے آئے ہیں اور یہ دیکھو جی 10 بندے جو ہے وہ غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑا علاقے کا جو بڑا بندہ ہے وہ اس کے پاس گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کے مطابق یہ بندہ کامیاب ہے کیونکہ اس کا فوکس کس کے اوپر ہے؟ وہی غریب اور نادار لوگوں کے اوپر ہے. اور ایک وہ جو ہے وہ عالم دین ہے کہ جو غریب غربا کو چھوڑ کے وہ علاقے کے بڑے لوگوں کو قابو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ بِالْمَالِ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، کہ جو پیسے والے ہیں ان کو جو ہے وہ پروگرام میں بلا رہا ہے اور ان کو قابو کر رہا ہے تاکہ جو ہے وہ مزید خبریں نشر ہوں اور پتہ چلے کہ قبلہ صاحب کے پاس کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں پروگرام میں، اور یہ اب بڑے لوگوں کو جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں کیونکہ علاقے کے جب بڑے پیسے والے لوگ چینج ہوں گے ان کے اندر تبدیلی آئے گی. دلیل یوں دی جاتی ہے نا، جب ان کے اندر تبدیلی آئے گی یہ لوگ جو ہے وہ تبدیل ہوں گے تو پھر دین کی کیا ہو جائے گی؟ بڑی خدمت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، حالانکہ ابھی بھی دنیا کی یہ تحقیقات کہتی ہیں کہ جو چیریٹی وغیرہ اور جو پیسہ دینے میں لوگ آئیں یہ بڑے لوگ آگے نہیں ہوتے، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں یہ چیریٹی میں کیا سب سے آگے ہوتے ہیں. ابھی یہ کراچی میں جو بڑی سحری اور افطاری ہوتی ہے اس کی انٹرویو میں سن رہا تھا تو ہاں ان سے پوچھے JDC والے کہ آپ کو بڑا سب سے زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے، تو ان کا یہ بیان ہے کہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں یہ ہمیں سب سے زیادہ کیا دیتی ہیں؟ چیریٹی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے گاؤں میں بھی ایسے تھا کہ جب مجلس کے لیے فنڈ اکٹھے ہوتے تھے تو ایک مثلا محلہ ہے کہ اس میں بڑے نوکریوں والے لوگ رہتے ہیں، پیسے والے لوگ رہتے ہیں، وہاں سے پیسہ کم نکلتا تھا. ٹھیک ہے، جو مزدوروں کا جو ہے محلہ ہے وہاں سے کیا نکلتا تھا؟ پیسہ زیادہ نکلتا تھا. تو یعنی یہ ایک سیاست ہے، اسلامی سیاست ہے، اسلامی سیاست دینی سیاست جسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اصل میرٹ اور خوبصورت لوگوں کا کیا کرتے ہو؟ انتخاب کرتے ہو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ جو زہری رکھ رکھا ہوا ہے اور دنیا کو دکھانے والے ان لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ انتخاب کرتے ہو. اسی وجہ سے اسلام نے جو ہے جو غلامی کا نظام تھا اسے بھی فوراً ختم نہیں کیا. اسلام نے اس کے لیے قوانین بنائے کہ یہ غلاموں کو خریدا جائے گا اور پھر ان کی تربیت کی جائے گی، اسلامی معاشرے میں رکھا جائے گا، پھر ان کو آزاد کیا جائے گا، یہ لوگ پھر کیا بنیں گے؟ ترقی کا باعث بنیں گے. تو غلامی کے اوپر اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ جو ہے وہ عش کر اٹھیں گے کہ کیسا جو ہے وہ خوبصورت اسلام نے اس کو یوز کیا ہے، اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا. اگر اس کو فوراً ختم کر دیتے تو نہ حضرت سلمان فارسی ہمیں ملتے، نہ حضرت ابو ذر ملتے، نہ حضرت قمبر ملتے، بڑے بڑے صحابی کے ہمیں ملتی نہ. ٹھیک ہے، تو اسلام نے اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کیا اور وہاں سے کتنے غلام اہل بیت نے خریدے. یعنی اہل بیت کی تاریخ میں آپ پڑھیں اللہ کے رسول سے لے کر آخری جو ہے وہ امام تک اتنے بڑے غلام خریدے، ان کی تربیت کی، ان کو آزاد کیا اور ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ پھر دین کی خاطر قربان ہوئے اور انہوں نے بہت بڑا کیا ہے دین کے لیے کام کیا. تو یہ اصل جو ہے وہ سیاست ہے، دینی سیاست یہ ہے. دنیا والے اس کو نہیں سمجھیں گے، دنیا والے کہیں گے کہ یہ ناکام ہو گئے، ان کے پروگرام میں کوئی بڑا بندہ آیا ہی نہیں ہے. لیکن اصل جو کامیابی کیا ہے کہ نہیں، یہ دلوں کے اوپر جو حکومت کی جاتی ہے وہ یہاں سے کی جاتی ہے. اچھا جی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، لیکن وہ بندہ کہ جو آپ کے پاس آیا یسع کیا مطلب؟ یعنی یسرع فی طلب الخیر، کہ وہ تیزی کرتا ہے خیر کی طلب میں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سوچ ہے کہ خیر کو وہ جلدی سے طلب کرے گا، یہ کن لوگوں کی سوچ ہوتی ہے؟ یہی جو لوگ ہیں جو مالدار طبقہ نہیں ہوتا، یہ ان کی تو سوچ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ جو ہے وہ طلب خیر میں جلدی آپ کے پاس آتے ہیں، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور دوسرے کیا ان کے پاس خشیت بھی ہے، وہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس بندے سے، یعنی اتنا قیمتی بندہ ہے. ٹھیک ہے، تتلہا کیا مطلب؟ یعنی اے متشاغل کیا مطلب؟ یعنی آپ مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں بزی چل رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایسے بندوں کو. اور اگر بڑی کوئی آ جائے تو اس کے پاس ٹائم ہو جاتا ہے بڑا جی. ٹھیک ہے، یعنی بالکل یہ جاہلیت آج کل ہمارے معاشرے میں کیا موجود ہے، سیدھا کہہ دیں. کلا، ہرگز نہیں.
لا تعد لمثلی، یعنی لا تعد لمثلی یعنی اس جیسے کہ تو مثل کوئی ہے ہی بھی نہیں، کسی کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنا قیمتی انسان ہے کہ لا تعد لمثلی ہی، کہ اس کا تو کوئی مثل قابل شمار ہے ہی نہیں۔ اچھا، انہا سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اے السورہ، یہ جو سورہ ہے تذکرتاً، یہ کیا ہے؟ تذکرہ یعنی عزتاً، نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو بندہ چاہے ذکرہ یعنی حافظہ واتعظ بہ، کہ وہ اس سیرت کو حفظ بھی کرے اور اس کے ذریعے سے کیا کرے؟ نصیحت بھی لے۔ اور خداوند کریم ہم سب کو اس سورت سے جو ہے وہ نصیحت لینے کی کیا ہے؟ توفیق دے۔ فی صحف مکرمہ، یہ جو سورہ ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ابھی جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے، بلکہ فی صحف مکرمۃ عند اللہ، یہ ان صحیفوں میں ہے کہ جو اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ بڑے مکرم ہیں، ٹھیک ہے، اس سورہ کا یہ سٹیٹس ہے۔ مرفوعۃ یعنی قدراً، جس کی جو قدر ہے وہ بڑی بلند ہے، جس کی جو اہمیت ہے وہ بڑی بلند ہے۔ مطہرۃ منزہۃ عن الشیاطین، یہ ایسے صحف ہیں کہ جو پاک ہیں۔ پاک کیا مطلب؟ یعنی منزہۃ عن الشیاطین، جو شیطانوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور یہ ان ہاتھوں میں ہیں کہ سفرۃ، جو سفر ہے۔ سفر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کاتبہ، یہ کاتبہ طالبہ کے وزن پہ، کہ کاتبۃ من الملائکۃ، کہ یہ ملائکہ میں سے وہ فرشتے ہیں کہ جو لکھنے والے ہیں۔ کہ ینسخونہا من اللوح، کہ جو اسے کیا ہے؟ لوح محفوظ میں سے لکھتے ہیں۔ ینسخونہا، کہ وہ اس کو لکھتے ہیں، کہاں پہ لکھتے ہیں؟ من اللوح، لوح میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، من بیان کر رہے کہ جب ان سورہ کو لکھتے ہیں تو کہاں پہ لکھتے ہیں؟ ان لوح میں، ٹھیک ہے، لوح ایک تختی ہے، لوح و تقدیر۔ تو اس صورت میں یہ سفر کس کی جمع ہوگی؟ سافر کی جمع ہوگی، ٹھیک ہے، سافر کی جمع لیں گے تو یہ پھر لکھنے والے کے معنی میں آئے گا۔ او سفراء بالوحی بین اللہ و رسولہ، یا یہ پھر کیا ہے؟ سفراء ہیں۔ سفراء پھر کس کی جمع ہو جائے گی؟ سفیر کی۔ سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفراء کسے کہتے ہیں؟ نمائندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کیا ہے؟ نمائندے ہیں، وکیل ہیں۔ کس چیز کے وکیل ہیں؟ وحی کے، یعنی یہ وحی کو پہنچانے کے لیے وکیل ہیں، کس کے درمیان؟ بین اللہ و رسولہ، اللہ کے درمیان اور اللہ کے جو رسول ہیں ان کے درمیان جو سفیروں کا کام کرتے ہیں وہ یہ فرشتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ صحیفے ہیں۔ کرامن علی اللہ، اور یہ جو ہیں وہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ باعزت ہیں۔ یہ جو ان صحیفوں کو اٹھانے والے لوگ ہیں یہ بڑے باعزت ہیں۔ برارتن، اور یہ برارہ کیا مطلب؟ یعنی اتقیاء ہیں، یہ کیا ہیں؟ بڑے تقوی والے ہیں۔ اچھا، یہاں تک یہ موضوع ختم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی اور اس نصیحت کو کہا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو بڑے جو ہے وہ نیک اور عزت والے جو فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو صحیفے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگلا جو موضوع ہے وہ قتل الانسان سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 16 نمبر ہے، 16 نمبر سے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الساخۃ، فاذا جاءت الساخۃ پھر قیامت کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کے جو آیات ہیں وہ انسان کی جو ناشکری ہے اس کے کیا متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کو یہ حکم دے رہی ہیں کہ وہ غور و فکر کرے کہ اس کے پاس کیا کیا اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ اچھا، آغاز ہوتا ہے کہ قتل الانسان، انسان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ لعن، یہ لعنت ہے، ٹھیک ہے، ایک لعنت کی قسم ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قتل الانسان ہو تو یہ گویا کہ لعنت کی جا رہی ہے۔ وعذب الکافر، یعنی لعنت ہے اور کافر کو کیا ہے؟ عذاب دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ کافر کے متعلق ہے۔ کافر یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ یہ ناشکری کرنے کے معنی میں ہے، یعنی جو لغوی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بندہ انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ ما اکفرہ، یہ کہتے ہیں کہ تعجب کا صیغہ ہے، یعنی وہ کیوں ناشکری کر رہے ہیں، وہ کیوں ناکفر کر رہے ہیں۔
تعجب، یہ تعجب ہے من شدت کفران ہی لنعم خالق ہی، کیونکہ اس کا جو کفران ہے، انکار ہے اللہ کی اپنے خالق کی نعمتوں کا، وہ کیا شدید ہے، ٹھیک ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اسے خلق کیا ہے، من نطفۃ، ایک ایسے نطفہ سے، قدرہ کہ جس کو اللہ نے معین کیا ہے، خلقہ یعنی اللہ نے اسے بنایا ہے، فقدرہ پھر اسے معین کیا ہے، کیسے معین کیا ہے، یعنی اطوارا مختلف حالات میں، حتی تم خلق، یہاں تک کہ اس کی خلقت مکمل ہوئی۔ اچھا، اطوارا یعنی مختلف زمانوں سے اسے گزارا، مختلف طور طریقوں سے گزارا، او احوالا یا اس سے مراد کیا ہے، حالات ہیں، کون سے حالات، ذکرن او انثی، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، دوسرا ہے۔ تیسرا احتمال کیا ہے کہ او اعضاء و حواسا، اس سے مراد کیا ہے کہ اس نطفہ میں کیا بنائے، اس کے مختلف اعضاء بنا دیے اور مختلف اس کے جو حواس ہیں، سینس جو اس کے ہیں، حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، وہ بنا دیے، حسب مصلحت ہی، اس کی مصلحت اور فائدے کے مطابق۔ ثم السبیل یسرہ، پھر رستے کو اس کے لیے آسان بنایا، السبیل یسرہ، سبیل رستے کو اس کے آسان بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ سہل سبیل خروجہ من بطن امہ، کہ اللہ نے سہل آسان کر دیا، سبیل خروجی اس کے نکلنے کا راستہ، من بطن امہ اس کی ماں کے پیٹ سے، وبین لہ، اور اس کے لیے واضح کر دیا، سبیل الخیر والشر، خیر اور شر کے رستوں کو اس کے لیے واضح کر دیا۔ ثم اماتہ، پھر کیا ہے جو اسے موت دے دی، موت کیوں دی، لیتوصل الی السعادۃ الدائمہ، تاکہ وہ پہنچ سکے اس سعادت اور اس خوش بختی کی طرف کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ کب پہنچے گا، ان عطا، اگر اس نے اطاعت کی ہوگی، اگر اطاعت کی ہوگی تو پھر تو ہمیشہ کی کیا ہے، سعادت اور خوش بختی ہے۔ اچھا، فاقبرہ، اقبرہ کا کیا مطلب ہے، یعنی جعلہ ذا قبر، کہ اسے قبر والا قرار دیا۔ قبر والا قرار دینے کا کیا مطلب ہے، بہت تفصیل ہے، یعنی وامرہ، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ بین یقبر احتراما، کہ اسے قبر والا قرار دیا جائے بڑے احترام کے ساتھ، یعنی احترام کے ساتھ اسے قبر میں کیا ہے، رکھ دیا جائے۔ ثم اذا شاء، پھر جب اللہ چاہے گا تو انشرہ کو کیا مطلب ہے، یعنی بعثہ حیا، کہ اللہ اسے اٹھائے گا زندہ۔ کلا یہاں پہ کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کلا کا ایک مطلب کیا ہے، حقاً، کہ یہ بات کیا ہے، حق ہے، ایک احتمال، یا کیا ہے، اور ردع للانسان عن کفر، یا یہ جو ہے وہ روکنا ہے انسان کو اس کے کفر سے، کہ ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں، یعنی ہرگز تم کفر نہ کرو۔ اچھا جی، لما یقضے کیا مطلب ہے، لم یفعل، اس نے نہیں کیا، کیا نہیں کیا، ما امرہ بہ اللہ، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس نے ابھی تک اس کی اطاعت نہیں کی۔ فلینظر الانسان، پس انسان دیکھے، الی طعامی، اپنے کھانے کو، یہ دیکھنے سے کیا مراد ہے، نظر اعتبار، یعنی ایسی نگاہ کہ جو عبرت والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو اس کے سامنے کھانا آیا ہے یہ پیچھے کتنے پروسیس سے گزرا ہے، یہ عبرت کرنی ہے نا، میرے سامنے روٹی اور سالن آ گئے، پیچھے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کہاں سے یہ بنا ہے، کیسے آیا ہے بن کے، ٹھیک ہے جی۔ الا طعامی، طعامی کیا مطلب ہے کہ المنعم بھی، کہ جو اس کو نعمت دی گئی ہے، لتعیشی، اس کی زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو اس کے پاس کھانا ہے وہ دیکھے، اس میں غور و فکر کرے۔ کیا غور و فکر کرنا ہے کہ ان سببنا الماء صبا، کہ ہم نے پانی ڈالا کیا مطلب ہے، المطر، کہ ہم نے بارش برسائی۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو کیا ہے وہ پھاڑ دیا، کیسے پھاڑا، بالنبات، نبات کے ذریعے سے، نبات یعنی گھاس پھوس کے ذریعے سے۔ اول کراب کسے کہتے ہیں، کراب کا مطلب ہے کہ وہ جو نالے ہوتے ہیں، وادی میں جو بہنے والے نالے ہوتے ہیں، وہ واحد جو ہے وہ کربتن ہے، اور جو اس کی جمع جو ہے وہ کراب ہے۔ کہ زمین کو پھاڑنے کا کیا مطلب ہے کہ یا تو زمین کے اندر سے وہ نباتات نکلی، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، نالے یہاں سے نکالے، اس لیے پھاڑ دیا بارش کے بعد۔ فانبتنا فیہا حبا، پس ہم نے اس میں اگایا دانے کو، وہ دانہ کیا ہے، حنطہ و شعیر، ٹھیک ہے، گندم ہے یا شعیر جو ہے۔ وعنبا و قضبا، یا وہ انگور ہیں اور قضب ہیں۔ قضب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کہتے ہیں قضب کیا مطلب ہے، یعنی الرطبہ، تو رتبہ کیا کہتے ہیں،
سبزی وغیرہ کو کہتے ہیں، تازہ گھاس، تازہ سبزی، ٹھیک ہے۔ وہی القت، یہ وہ ہوتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی یہ اب اردو میں سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو خیار وغیرہ ہوتے ہیں اور دیگر سبزیاں ہوتی ہیں، بیل، ہاں ایک بیل جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، اس بیل میں کیا ہے سبزیاں اگتی ہیں، پھر انہیں کاٹ دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ کیا ہے وہ اگ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کیا ہے سبزیاں، ٹھیک ہے۔ یہ جو خیار ہو گئے، توری ہو گئی، بھنڈی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ جو بیل اس کی بڑی بنتی ہے کہ اس میں کاٹ دی جاتی ہے سبزی، پھر دوبارہ کیا اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے، یہ وہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو الرطبہ کیا مطلب ہو گیا، تازہ سبزی، واہیہ یہ وہ ہوتی ہے کہ القت کے جسے جو ہے وہ ایک بیل کے طور پہ، پودے کے طور پہ ڈالا جاتا ہے۔ اب اس کو قذب کیوں کہتے ہیں کہ لأنہ یقذب، یقذب کیا مطلب، یعنی اے یقطع، قذب کا مطلب ہے اسے کاٹ دینا، اے یقطع یعنی اس سبزی کو کاٹا جاتا ہے، فینبت، تو پھر یہ دوبارہ کیا اسی جگہ پہ اگاتی ہے۔ اچھا، وزیتون ونخلا، اور ہم نے کیا ہے زیتون قرار دیا اور زیتون اگایا، اور کیا نخل وہی کھجور کا درخت اگایا، وحدائق غلبا، اور ایسے باغ کیا اگائے کہ جو کیا غلبا تھے۔ غلبا کیا مطلب، زیادہ کے معنی میں، عظامن، مصنف کیا کہتے ہیں عظامن، یعنی بڑے بڑے، غلبن کا مطلب بڑے بڑے، کیوں بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ لکثرت اشجارہ، کیونکہ اس کے جو درخت ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ او غلاظ الاشجار، یا اس سے مراد کیا ہے کہ جو اس کے جو درخت ہیں وہ غلاظ ہیں، غلاظ کیسے کہتے ہیں، گنے، ٹھیک ہے، کہ درخت اس کے غلیظ ہیں، یعنی گنے جو ہے وہ درخت ہیں، یا درخت زیادہ ہے یا جو ہے وہ درخت کیا ہیں، گنے ہیں۔ اچھا جی، وفاکہتم و ابا، اور ہم نے کیا ہے پھل اگائے، وہ ابا کیسے کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، ابا کہتے ہیں کہ مرعا کیا مطلب، چراگاہ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابا کیسے لغت میں معنی دیکھیں، ابا کا لغت میں معنی دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر لگے گا۔ اب آپ میں دیکھیں گے نا، انہوں نے لکھا ہے یہ اب کہتے ہیں تر یا خشک گھاس، ٹھیک ہے، گھاس کو ہی کہتے ہیں جی، ابا گھاس نکلا آخر پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، لأنہ یعب اے یعم، یعم کا کیا مطلب ہے، ویسے ابا کا مطلب ہوتا ہے چلنے کے لیے تیار ہونا، قصد کرنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کیا لکھا، لأنہ یعم، یعم کا میں پھر معنی دیکھنا پڑے گا نا، آماما میں چلے جائیں، وہی امام کا مطلب قصد کرنا ہے، اما یوم قصد کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابا یوبو کا اصل مطلب کیا ہے، قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، ومرعا یعنی چراگاہ ہے۔ چراگاہ کو ابا کیوں کہتے ہیں، لأنہ یعب او اے یعم، کیونکہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے یا اس کا کیا ہے قصد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چلا جاتا ہے، قصد کیا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، اسی وجہ سے ابا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مراد ہے کہ ابا کا ایک معنی کیا ہے، اس سے مراد چراگاہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے، اور چلے جانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ابا یعبو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا قصد کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے سے مراد کیا ہے، والفاکہۃ الیابسہ، اس سے مراد وہ پھل ہیں کہ جو خشک پھل ہیں، خشک فروٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو ابو یعنی اس سے کیا ہے، تو ابو یعنی تعدو کے معنی میں ہوگا کہ اسے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، للشتاء، کس کے لیے جی، شتاء کیسے کہتے ہیں، گرمی یا سردی، سردیوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اسے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، للشتاء کس کے لیے، سردی کے لیے، کہ سردی کی خاطر کیا ہے اسے تیار کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، متاعن یعنی خولے کا ذالکا، اس کو خلق کیا گیا ہے تمتیعن، لطف اٹھانے کے لیے،
لکم تمہارے لیے بیاطعمت ہی کہ تم اس کے کیا ہے طعام سے اس کے ذائقے سے تم لطف اٹھاؤ، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ کیا ہے لطف ہے بعلفی کہ وہ اسے کیا ہے علف کریں، یعنی اسے چریں، اسے جو ہے وہ کھائیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جو موضوع ہے وہ قیامت کا ہے انشاءاللہ، وہ پھر ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔